شوکت خانم اگر آج کامیاب انسٹیٹیوشن بنی ہے، یہ نمل یونیورسٹی ہم نے بنائی ہے، یہ باہر سے پاکستانی آ کے چلا رہے ہیں، اور وہ پاکستانی جب آپ نظام ٹھیک کریں گے وہ اس ملک کو اٹھا دیں گے۔ آپ کو کتنے لوگ چاہیے پاکستان چلانے کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ فریہ آپ کو 100 لوگ چاہیے۔ اچھا، منسٹرز کتنے چاہیے خان صاحب؟ اس سے پہلے کہ میں کال لوں جلدی سے پوچھتی ہوں، منسٹرز کتنے چاہیے ملک کو چلانے کے لیے؟ آپ کو یہ منسٹروں کی فوج نہیں چاہیے، یہ تو سیاسی رشوت ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے نہیں ہے ملک لوگوں کے بھلا کرنے کے لیے، آپ سے سائیڈ میں ایک سوال پوچھ لیا تھا۔ اس وقت کالر ہمیں جوائن کریں رانا ابو بکر صاحب لاہور سے۔ رانا صاحب جلدی سے اگر آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ میں سوال عمران صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ہے نا ٹی وی میں نے کال دیکھا، وہاں نمبر نوٹ کیا ہے تو لائٹ بھی چلی گئی ہے، گیس بھی یعنی کہ نہیں ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب سے میں اس لیے ان کو لائک کرتا ہوں، میں خود ویسے نون لیگ کا تھا، ابھی بھی نون لیگ کا ہی ہوں، لیکن ان کو میں نے اس وقت لائک کرنا شروع کیا جب انہوں نے غریب آدمی کو اوپر آنے کے لیے کہا ہے اپنی پارٹی کے اندر، کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر الحمدللہ۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب اپنی جدوجہد کو بڑھائیں، عوام ان کے ساتھ ہے، انشاءاللہ یہ بڑھائیں گے عوام ان کے اس دفعہ جو الیکشن بلدیاتی ہوں گے ان کے اندر بھی ان کے انشاءاللہ انقلاب۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ نے کہا خان صاحب دیکھ لیں یہ لوگ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اور زیادہ پارٹی کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، میرا خیال سے وہی بات کہہ رہے ہیں جو میں نے بھی آپ سے کہی تھی۔ فریہ، کسی نے اتنی پبلک میں کوئی پارٹی نہیں ہے جو تحریک انصاف ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ فریہ یہ اگلا الیکشن دیکھیں، آپ انشاءاللہ میرا الیکشن کے بعد انٹرویو کریں گی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تحریک انصاف کتنی تیزی سے پھیل چکی ہے، پھیل نہیں رہی، پھیل چکی ہے۔ اور آپ نے کہا نا کہ الیکشن ہونے چاہیے پاکستان کے لیے، بہتری کے لیے، پاکستانیوں کے لیے الیکشن تو جلدی ہونے چاہیے۔ ہماری پارٹی کے لیے ہماری پارٹی کو تو سوٹ کر رہا ہے، جتنی دیر یہ چل رہے ہیں ہمیں اور موقع مل رہا ہے اپنی پارٹی کو منظم کرنے کا اور پھیلانے کا۔ اچھا خان صاحب، یہ اس کا پارٹی سے ہٹ کے تھوڑا سا ابھی کی صورتحال پر آتے ہیں۔ آج پیٹرولیم کی قیمت واپس چلی گئی، اس کو اگر میجر کریڈٹ اب لے گی تو متحدہ قومی موومنٹ لے گی، کیونکہ اگر وہ ورک آؤٹ نہ کرتے تو اتنا پریشر نہ پڑتا حکومت پر۔ اس طرح کی اور بھی ایک دو اگر آپ باتیں دیکھیں، آپ سوچتے نہیں کہ اگر آپ اس وقت الیکشن بوائیکاٹ نہ کرتے، آپ الیکشن میں کھڑے ہوتے تو زیادہ بہتر طریقہ ہوتا ہے حکومت کے اوپر زور ڈالنے کا؟ کیونکہ آپ نے بھی کہا تھا کہ پیٹرولیم کی قیمتیں کم کروائیں گے سول نافرمانی کے ذریعے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ سیٹ اپ کا حصہ بنے اور آ کے پریشر ڈال سکیں حکومت کے اوپر؟ پہلے تو واقعی ایم کیو ایم کو کریڈٹ جاتا ہے، لیکن کاش کہ یہ پہلے کیا ہوتا۔ دیکھیں نا اور بھی چیزیں، یہ تو ابھی پیٹرولیم مہنگا ہوا ہے، ساری چیزیں 1.5 سال میں دگنی ہو چکی ہیں۔ آج اپنا ہمارا اس ملک کا تنخواہ دار طبقہ، اس ملک کا مزدور، چھوٹا کسان برباد ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے ایک تنخواہ میں 10 دن نہیں گزرتے، تو کیا اتنی دیر انتظار کرنی تھی؟ یہ پہلے یہ سٹینڈ لے لیتے تو یہ عوام بازی جاتی۔ اور دوسری چیز، لیکن شکر ہے سٹینڈ تو لیا انہوں نے، لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ دیکھیں میرا جو سول نافرمانی کا وہ بجلی کے اوپر ہے، اور بجلی کے اوپر میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بجلی میں خود ہی نیپرا نے اخبار میں ایڈورٹائز کیا 4 لاکھ غیر قانونی کنیکشن پکڑے انہوں نے، 4 لاکھ یہ بجلی چوری کر رہے تھے، کوئی نہیں نکالا گیا، اس کا مطلب اوپر تک کھایا جا رہا تھا۔ اور یہ جو 4 لاکھ کنیکشن کی چوری ہے، اس میں سے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ چوری کر رہے ہیں جو سب سے زیادہ بجلی کنزیوم کرتے ہیں۔ 28 لاکھ ایئر کنڈیشنر 4 سال میں بیچے گئے ہیں۔ آپ سوچیں کتنے پیسے دے رہے ہیں، بجلی کا بل کتنے ایئر کنڈیشنر دے رہے ہیں؟ 1,85,000۔ اس کا مطلب کہ 26 لاکھ ایئر کنڈیشن بجلی کی چوری میں لگے ہوئے ہیں، اور عوام اس چوری کی قیمت مہنگی بجلی سے دے رہی ہے، اور عوام بچاری اور یہ وہ ملک ہے جدھر $2 75% پاکستانی $2 دن سے یا اس پہ کم پہ گزارا کر رہا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہم کتنا عوام کا معاشی قتل کر رہے ہیں، اور ہمیں بجائے چوری ختم کرنے کے، ہمارے لیے بجائے زندگی آسان کرنے کے لیے یہ اور مزید مہنگی کرتے جا رہے ہیں۔ میں اس لیے سول نافرمانی کا ٹھیک ہے، آپ کی بہت اچھی خواہش ہے، اچھا کاز ہے، مگر سول نافرمانی پاکستان میں جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ جو سڑکوں پہ لوگ آتے ہیں وہ کیا ان کے ساتھ پھر سلوک ہوتا بھی ہے پولیس کا، وہ کیا سلوک کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کیا اس وقت خاص کر جو حالات ہیں ملک کے، یہ کوئی اچھا طریقہ کار ہے؟ اچھا، اور ایک اور بھی وجہ ہے سول نافرمانی کی، اور دوسرا میرا آبجیکشن یہ ہے کہ ساری قیمتیں مہنگی کروا کے عوام کے اوپر ٹیکس لگایا ہوا ہے، ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگ جاتا ہے۔ یہ جو بھی کرتے ہیں سر چارج لگتا ہے، ان کو گورنمنٹ کو چیزیں مہنگی کرتے ہیں پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ میری دوسری یہ ہے کہ کیوں نہیں اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے سے شروع کرتی ہے
اور خود ٹیکس دینا شروع کرتی ہے. کیوں نہیں کرتی؟ لیکن سوال میرا یہ تھا کہ کیا سول نافرمانی کے ذریعے ہم کچھ کروا سکتے ہیں؟ کیا کروانا چاہیے پاکستان کے حالات میں؟ پہلے تو میں کلیئر کر دوں, 61% اس ملک کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے زیرو ٹیکس دیا ہے. اور یاد رکھیں, جس نے الیکشن لڑی ہے اس ملک میں اسے پتہ ہے کتنا پیسہ چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے. تو یہ کدھر ہے؟ اگر یعنی کہ یہ امیر ترین لوگ ہیں, جو بھی الیکشن لڑتا ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے, تو پیسے والے لوگ ہیں, لیکن ٹیکس آپ نے نہیں دینا. اور آپ لیڈرشپ ہے ملک کی اور آپ خود ٹیکس نہیں دے رہے, اور اپنے نام پہ آپ کچھ نہیں رکھتے, سب کچھ بے نامی ہے. اور پھر سب سے خوفناک چیز ہے کہ بڑے بڑے لیڈرز کی جائیداد اور پیسے ملک سے باہر پڑے ہیں. پالیٹکس یہاں کر رہے ہیں, ملک عوام کی خدمت کرنے کے لیے یہاں ہیں, لیکن اپنی جائیداد باہر رکھی ہوئی ہے تاکہ اگر ملک میں کوئی مسئلہ ہے تو خود پیراشوٹ کر کے تو باہر پہنچ جائیں, اور ادھر پہلے سے ہی باہر بیٹھے ہوئے لوگ. دیکھیں, یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ آپ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, ان کا معاشی, خود آپ قربانی دینے کے لیے نہیں تیار. اور یہ ساری زبانی یہ نورا کشتی آپس میں تھوڑی ہو رہی ہے, لیکن اصل میں جب تک لیڈرشپ خود ٹیکس نہیں دے گی, اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کرے گی. مگر خان صاحب, ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, اس سے پہلے سول نافرمانی کیا اس وقت ایک اچھا طریقہ کار ہے؟ سول نافرمانی ایک معاشرہ جب اینڈ میں جب آخر پہ پہنچ جاتا ہے, میں آپ کو یہاں پہ قطع کلامی کروں گی دوبارہ. ابھی آپ نے کہا کہ معاشرہ میں بہت اچھے لوگ ہیں, ابھی آپ نے مجھے کہا کہ یہاں پاکستانی بڑے اچھے ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آخری صورتحال ہوئی ہے. یہ عوام کے لیے, یہ حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے, آپ دیکھیں نا ایم کیو ایم نے پریشرائز کر دیا نا حکومت کو, لیکن وہ سیٹ اپ میں رہ کے کیا نا, آپ تو باہر ہیں, آپ تو نہ اپوزیشن میں ہیں نہ حکومت میں. اسی تو میں کہہ رہی ہوں, مان لیں کہ آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے تھا. فریہ, وہ الیکشن اس ملک کے خلاف اتنی بڑی سازش تھی. وہ صرف الیکشن یہ تھا کہ وہ ایک پتلے کو ہٹا کے دوسرے پتلوں کو لا کے اور اپنے لوگوں کے اوپر بمباری کروانی تھی اپنی فوج سے. یہ صرف الیکشن اس لیے تھا. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے اوپر تو تفصیلی طور پہ لکھا ہوا ہے, ان کی کتابیں پڑھ لیں, سسکن کی پڑھ لیں, جو باہر آئے ہیں, جو مضمون پڑھ لیں, منپولیٹ کیا تھا وکی لیکس میں پڑھ لیں. یہ الیکشن کروایا ہی گیا تھا پپٹ شو کے لیے, کہ پاکستان میں پتلے چاہیے ہیں اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے, جو دنیا کی تاریخ میں کوئی اس کی مثال نہیں. ہمیں وقفے کی طرف جانا پڑا ہے, اور اس لیے ہم نے ٹھیک اس کا بائیکاٹ کیا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بالکل صحیح ثابت کیا کہ یہ ٹھیک تھا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صحیح کیا, آپ قائم ہیں اس بات پہ. مگر ایک اور بات میں آپ نے اپنا سٹانس چینج کیا, جس کو میں وقفے کے بعد پوچھوں گی. مگر جہانگیر عمران صاحب جلدی سے پنڈی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اپنا سوال پوچھ لیں, ہمیں وقفے پہ جانا ہے جہانگیر صاحب. جی, لیکن کون سی میں نے آپ نے کانٹریبیوٹ کیا, یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ NA-55 جو ہے راولپنڈی کی کانسٹیچوئنسی ہے, اس میں ان کا کینڈیڈیٹ ہے اعجاز خان جازی, جو اس سے پہلے الیکشن میں, ضمنی الیکشن میں آزاد امیدوار کے طور پر کھڑا ہوا تھا, تو اس نے 12,000 ووٹ لیے تھے. لیکن اگلے الیکشن میں وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کھڑا ہوا تو اس نے 3,000 ووٹ لیے. اچھا ٹھیک ہے, آئی تھنک اس کا جواب بہت آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے جہانگیر صاحب. یہ بات پہلے بھی ہائی لائٹ ہو چکی ہے, اور آئی تھنک خان صاحب نے اس کا جواب دیا. لیکن خان صاحب انہوں نے سوال پوچھا ہے, یہ آپ پہ الزام لگایا گیا تھا جب NA-55 کے الیکشن ہوئے تھے, اور NA-123 میں مجھے یاد ہے کہ آپ پہ الزام لگا تھا کہ جس کو آپ نے ٹکٹ دیا ہے, آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک سیٹ اپ کے خلاف بات کریں, مگر وہ بھی پرانا ان کا تعلق تھا ایک سیاسی جماعت سے. تو دونوں سوالوں کے جواب دیتے ہیں. پہلے تو فریہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں, بائی الیکشن جو ہوتے ہیں نا, وہ آپ کی جو لوکل تنظیم ہے وہ کینڈیڈیٹ سجیسٹ کرتی ہے. جو جنرل الیکشن ہوتے ہیں اس میں ایک پارلیمنٹری بورڈ بیٹھتا ہے, اور وہ پارلیمنٹری بورڈ کیا کرتا ہے, وہ پارلیمنٹری بورڈ ہر کینڈیڈیٹ کو ویٹ کرتا ہے. تو یہ بائی الیکشن کو میں پھر سے کہہ رہا ہوں, یہ صرف ہم نے اپنی پارٹی کو ایک الیکٹرل پروسیس کے اندر ڈالا تھا, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ باقی جو 6 بائی الیکشن میں سے 4 میں ہم سیکنڈ آئے تھے. ٹھیک ہے, لیکن وہی کہہ رہے ہیں کہ جو صاحب تھے وہ جب اکیلے کھڑے ہوئے تو ان کو 12,000 ووٹ ملے, جب وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے تو صرف 3,000 ووٹ ملے.